نکاح جو ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں اگست یا 17/2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون، بشیرا ونذیرا۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول دلائل و براہین لے کر، معجزات لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، پس وہ خوش ہوئے جو ان کے پاس تھا علم کا کچھ حصہ۔ اپنے علم پر خوش ہوتے ہوئے انہوں نے پیغمبروں کا اور جو ان کے پاس دعوت نامہ آیا تھا اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لیا جو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اور جب انہوں نے ہمارا عذاب سزا دیکھی، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم انکاری ہیں، کفر و انکار کرتے ہیں جو تھے ہم شرک کرتے۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس نہیں نفع دے گا ان کو، نہیں ہوگا کہ ان کا ایمان ان کو نفع پہنچائے۔ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہماری سزا اور عذاب کو دیکھا۔ سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ رہا ہے جو اس کے بندوں میں یہ چیز بیت چکی ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور وہاں
کفر انکار کرنے والے ہی گھاٹا پاتے ہیں۔ اس سورت کے بعد سورۃ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو سورت کا نام حامیم السجدہ مکی ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت مکی کہلاتی ہے۔ وہی 54 آیات، اس میں 54 آیات ہیں، بس 6 رکوعات اور 6 اس کے اندر رکوع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے 2 حرف ہیں، حا اور میم۔ اللہ اعلم بمرادہ۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے رحمان الرحیم کی طرف سے، جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ کتاب فصلت آیات، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں نشانیاں مفصل بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربیہ، جس کو عربی قرآن کہتے ہیں۔ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے ہے جو اس حقیقت کو پہچانے جانے۔ بشیر و نذیر، اس کے اندر دونوں دعوتیں موجود ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں اور ڈراوا بھی۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، توجہ کریں، بس اکثریت ہے، بس اعراض کیا اکثر ان میں سے اکثریت ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ سنتے نہیں۔ وَقَالُوا، ساتھ انہوں نے کہا، قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں نا، ہمارے دل پردے میں، ان کو اثر نہیں ہوتا، یہ خیر کہہ رہے ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ میں ایسا پردہ ہے کہ جو ہم آپ کے قریب نہیں اور تم ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس انہوں نے یہ بات کہہ دی، پر جناب تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں رب العالمین نے فرمایا، ان سے کہو، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں انسان ہوں، بشر ہوں، تم ہی جیسا ہو نسل کے اعتبار سے، لیکن میری برتری فضیلت یہ ہے، یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ فاستقیموا الیہ، بس اس کے لیے سیدھے ہو جاؤ، واستغفروا، اس سے ہی بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین، اور تباہی ہلاکت غیر جہنم وادی کا نام ہے، مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ آخرت پر وہی کفر و انکار کرنے والے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا پیغمبری کا یہ چھوٹا سٹیٹس نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ وحی کی تعلیم اور رہنمائی کے بغیر بولتے بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا بھی وحی ہیں اور وہ وہی بیانات ارشادات لکھتے ہیں۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا، کبھی رسول پاک ناراض ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی بشارت اور کبھی عذاب اور سزا کی خبر سنا رہے ہوتے ہیں، آپ سب کچھ لکھ لیتے ہیں، لہٰذا ایسے نہ گزرنا۔ تو انہوں نے عرض کیا، میں رسول پاک استاد جی سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رسالت ماں سے جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اکتب کل شیء واللہ ما یخرج منہ الا حق، ہر چیز ہر ادا لکھا کرو، اللہ کی قسم اس منہ سے حق و صداقت کرو، کچھ نہیں نکلتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ پیغمبری جو ایک لائن ہے، یہ پیغمبروں کی ایک جو منزلت ہے، مرتبت ہے، شان ہے، عظمت ہے، وہ تو بذات خود بہت بڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے کچھ نشانیاں، کوئی علامات، کوئی معجزات، وہ کتابیں صحیفے معجزات بھی عطا فرمائے۔ تو جب کبھی کوئی معجزہ، جب کبھی کوئی ان کے بعد دلیل آئی تو
اس کے جو جن کی طرف اللہ نے بھیجا وہ خوش ہوتے رہے، جو ہمارے پاس معلومات ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو ہمارا خاندان جانتا ہے۔ اس میں ذرا تھوڑا سا اور مزید غور فرمائیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی اس کی پیروی کرو جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، تو جواب میں کہتے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، اس کی نہیں بلکہ جو ہم نے اپنے آباء و اجداد اپنے خاندان کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہم وہ کریں گے۔ تو پیغمبر کی اور پیغمبری کی اور وحی کی تعلیمات کی کیا حیثیت باقی رہے؟ اب بھی کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے، جب ان سے کہا جاتا ہے بیان کیجیے اللہ کا فرمان ہے، رسول پاک کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں جی ہوگا، میں ویسے مولوی صاحب نے پوچھا میں، تو مولوی صاحب نے پوچھا گا تو مولوی صاحب سارا نہیں کہتے ہیں، سارا ہو جاتا ہے، وہ تو قرآنی آیات کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا تو ارشاد ہوتا ہے جب کبھی ان کے پاس آیات بینات دلائل براہین آئے فرحوا بما عندهم من العلم، یہ من تمیز کے لیے جو کچھ ان کے پاس معلومات تھوڑی بہت تھی وہ ان کو سے خوش ہوئے، لیکن انہوں نے وحی کو، تعلیمات کو، رہنمائی کو فالو نہیں کیا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، تو جو وہ مذاق ٹھٹھا کیا کرتے ہوئے، اور رسول پاک کبھی وہ پاگل کہتے ہیں معاذ اللہ، کبھی وہ شاعر کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس پر املا کوئی شخص کراتا ہے، املا اس کو یہ لکھواتا ہے، تم نہ نہیں اس میں املا کرائی ہوتی ہے، پھر وہ ہم پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ان کے پاس ان کے تخیلات میں کچھ ان کی جو معلومات تھی اس پر خوش ہو گئے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، سزا دیکھی، پکڑ دیکھی، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو انہوں نے اعلان کر دیا ہم ایک اللہ جو وحدہ لا شریک، اس پر ایمان لے آئے۔ وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور ہم نے کفر کر دیا، انکار کر دیا جو ہم شرک کیا کرتے تھے۔ اب کیا فائدہ، اب پچھتائے کہ ہو جب چڑیا تو گئی تھے۔ ارشاد ہوتا ہے فلم یکن ینفعہم ایمانہم، پس نہیں نفع دے گا ان کو ان کا ایمان لانا، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے طرف سے آنے والی سزا عذاب کو دیکھ لیا، دی اینڈ ہوا، اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، اللہ پیغمبر بھیجتے رہے، بشیر آئے، نذیر آئے، ہادی آئے، رہبر رہنما آئے، قوم کو مہلت ملتی رہی، موقع ملتے رہے، لیکن جب قوم نے نہ مانا، پھر اللہ کا عذاب اور پکڑ جب آئی، پھر اگر کسی نے ایمان کا اظہار کیا، پھر اللہ ان کا ایمان قبول نہیں کیا۔ وخسر هنالک الکافرون، اس وقت میں نقصان اٹھایا انکار کرنے والوں نے، کفر و شرک کرنے والوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ دو حرف ہے، ان کے مقطعات ہیں، اللہ اعلم بالمراد۔ سورت کا نام حامیم سجدہ ہے، شروع ہوتی ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا اتارا جانا رحمان الرحیم کی طرف سے ہے۔ اصل میں یہ معاملہ اس لیے ہے کہ رحمان الرحیم کا یہ کافر انکار کرتے ہیں، ویسے ہم نہیں ان کو جانتے یہ رحمان الرحیم کون ہے۔ وہ رحمان الرحیم دونوں اللہ کی صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، اللہ کے ہی نام ہیں، لیکن وہ بذات خود باقاعدہ اعلان کرتے ومر رحمان ومر رحیم، یہ کون رحمان کون رحیم ہم نہیں جانتے۔ تو فرمایا یہ کتاب اسی رحمان الرحیم کے اندر اتاری گئی ہے جس کا انکار کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ الرحمان کے نام پر سورت نازل فرمائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ جو شان بیان اہل ایمان کی صفات پلس وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حشمت کو وہاں بیان کیا کہ یہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، یہ ساری تفصیلات اس میں فرمائی۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہ جو کتاب الرحمن الرحیم اتاری گئی ہے یہ کتاب مفصل ہے، کتاب فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں مفصل ہیں، تفصیلات ہیں، یعنی دو ٹوک فیصلے سنائے گئے ہیں۔ پھر قرآن عربی، عربی لغت میں قرآن پڑھی جانے والی کتاب کو بولتے ہیں، ایسی کتاب جو پڑھی جا رہی ہے عربی لغت میں ہے، قومی یعلمون، اس قوم کے لیے اتارا ہے جو اس کو جانے کہ رحمان کا کلام ہے، ہدایت ہے، شفقت ہے، نور ہے، پیار ہے، قرآن ہے۔ ارشاد فرمایا بشیر و نذیر،
اللہ اکبر. اس کے اندر بشارتیں بھی ہیں، خوشخبریاں، اور اس کے اندر ڈراوے بھی ہیں. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فرمایا اکثریت نے انکار کیا، تھوڑے لوگ ماننے والے چند بندے تو ارشاد فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بس وہ سنتے ہی نہیں. حالانکہ قرآن مجید کے اندر صرف بیان فرمائیے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں پھر اچھی بات کو قبول کر کے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. ساتھ انہوں نے اپنے تفنن کے اعتبار سے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، پیدا ہمارے دل میں پردوں میں پڑے ہوئے بڑے پردے چڑھے ہوئے، ہمیں نہیں سمجھ آتی. مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، جس بات کی تم دعوت دیتے ہو ہمیں اس بات کی، ان پردوں کی وجہ سے ہمارے دل جو غلام پہ چڑھے ہوئے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں بول پڑا ہوا ہے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور آپ کے دونوں ایسا پردہ ہے تو ہم آپ کے قریب نہیں آ رہے، تم ہمارے قریب نہیں آ رہے، تم ہماری بات نہیں مانتے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. لہذا فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، نبی پاک کہتے ہیں جی اچھا جی پھر کرو جو تم نے عمل کرنا ہے، ہم بھی کرنے والے ہیں. کیا معنی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ ساری تفصیلات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. قل، اے نبی محترم آپ فرمائیں انما انا بشر مثلکم یوحا الی، ان سے کہو کہ میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں. مرتبت شان مراد نہیں، من حیث الانسان، تمہاری بھی والدہ میری بھی والدہ، تمہارا بھی باپ میرا بھی باپ، جیسے تم بنائے گئے ماں کے رحم میں، میں بھی ماں کے رحم میں، میری بھی ولادت ہوئی. اور پھر اصل شان اور عظمت و فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی ہے، وہ کہ یوحا الیہ، میری وحی کی جاتی ہے، یہ سٹیٹس ہے. انما الہکم الہ واحد، اور فرمان یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ، بس اس کے لیے تم سیدھے ہو جاؤ، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن، کوئی دو رخی اور دو نمبری نہ ہو. واستغفروہ، اور اسی سے بخشش طلب کرو. وویل للمشرکین، اور تباہی اور ہلاکت ہے اللہ کے ساتھ اسماء اور صفات میں شریک کرنے والے، شراکت برتنے والے، شرکاء سمجھنے والے، ان کے لیے تباہی ہلاکت ہے. ویل جہنم ایک وادی کا نام ہے. الذین، یہ اللہ یؤتون الزکاۃ، وہ نہ زکات دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی، تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. تو اس طرح قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے، کال کسی بندے نے کہا قلندر کی سمجھ میں کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ فرمائے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ تمہارا وجود وہی تمہیں عطا فرمائے گا، بلکہ تمہارے پوروں کا جو ڈیزائن اللہ نے پہلی بار بنایا تھا، وہ پوروں کا انگلیوں کا پوروں کا ڈیزائن بھی وہی بنائے گا جو پہلے بنا. تو ظاہر ہے جو اللہ قادر ہے وہ تمہارے وسوسات کو، خیالات کی دنیا کو بھی جانتا ہے، تمہیں وہ پیدا کرے گا. حضرات، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، بس جب ان کے پاس ان کے رسول بینات، دلائل براہین لے کر تشریف لائے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہو گئے جو ان کے پاس کچھ علم، کچھ معلومات تھیں، وہی جو اپنے آبا سے، اپنی معاشرے سے جو انہوں نے سیکھ رکھا تھا اسی پہ خوش ہو گئے. انہوں نے اس نبوت رسالت پیغام کو جٹلا دیا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو پھر گھیر لیا جو وہ مذاق ٹھٹھے کیا کرتے تھے. فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے پھر ہمارا عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ، تو انہوں نے کہا ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے ہیں. آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور ہم نے انکار و کفر کر دیا جو ہم اس کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے. فلم يكن ينفعهم ایمانهم، اب ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ اور نفع نہیں دے گا. لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب اور سزا دیکھ لی. سنت اللہ، اللہ کا طریقہ رہا ہے، الذی قد خلت فی عبادہ، جو اللہ کے بندوں میں طریقہ گزرا ہے. اللہ رسول، نبی، بشیر، نذیر بھیجتے رہے،
پھر جو لوگ مذاق اڑاتے رہے پھر اللہ کا عذاب اور سزا ہی ان کو ہلاک کیا. وخسر هنالك الکافرون، وہاں نقصان اٹھایا کفر و انکار کرنے والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام حامیم سجدہ ہے اور یہ شروع ہوتی ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ اعلم بمرادہ. تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا اتارا جانا رحمان و رحیم کی طرف سے ہے. کتاب فصلت آیات، یہ ایسی کتاب ہے قرآن مجید جس کی آیتیں مفصل دو جدا جدا الگ الگ اور مفہوم متعلق بیان فرمائی گئی ہیں. اور وہ قرآن عربی ہے، یہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب عربی لغت میں ہے. لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے. بشیر و نذیر، وہ بشارت دینے والا، یعنی اس کے اندر خوشخبری بھی ہے ڈراوا بھی. فأعرض اکثریت اس کا انکار و کفر کیا. فهم لا يسمعون، پس وہ سنتے بھی نہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنہ، کہہ دیا ہمارے دل تو پردوں میں ہے. مما تدعونا الیہ، جناب تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے دلوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی. وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں سماعت کر رہے. ومن بیننا و بینک حجاب، ہمارے اور تیرے درمیان ایسے پردے حائل ہیں، نہ آپ ہمارے قریب نہ ہم آپ کے قریب. لہذا فعمل، پس آپ بھی عمل کریں. اننا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. وہ سورۃ کافرون. لکم دینکم ولی دین، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما، وہی دعوت چاہیے. تو ارشاد ہوتا ہے کل کہہ دو رسول کریم انما انا بشر مثلکم، میں انسان و بشر ہوں تم ہی جیسا ہو، لیکن یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، اور وہ اس کا مفہوم عام یہ ہے کہ تمہارا معبود الہ ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ، پس اس کے تم تو سیدھے ہو جاؤ، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو. واستغفروہ، اور اس سے تم بخشش طلب کرو. وویل للمشرکین، اور تباہی ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے. وہ قوم الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. دوسرے ترجمہ فارسی میں کیا ہے وہ پاکیزگی کا کوئی عمل نہیں کرتے، یعنی پاک بازی نیت صاف رزق روٹی سارے معاملات کو پاک بھی نہیں کر رہے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا وہ انکار و کفر کرنے والے ہیں.